اور جو اللہ کے قوانین سے انحراف کرے گا، تکذیب کرے گا، وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں میں نقصان میں رہے گا۔ تو دنیا میں سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ ظلم جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، عدل و انصاف، مساوات، رواداری، قانون ضابطہ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یعنی جو چیز جس مقام کی نہیں ہے اس کو اس مقام سے ہٹا کر کسی اور مقام پہ لگا دینا، فٹ کرنا، یہ ظلم ہے۔ دیکھیں خاندان، قبیلے یہ جو ہیں یہ جرم نہیں ہے، یہ تو تعارف کے لیے ہوتے ہیں، علاقائی نسبتیں تعارف کے لیے ہوتی ہیں۔ رنگ، نسل، خون، وطن کے جھگڑے یہ تو علاقائی نسبتیں ہیں، ان کے ذریعے سے پہچان ہوتی ہے۔ ان کی بنیاد پر تعصبات دکھا کر لڑنا جھگڑنا یہ جرم ہے سب سے بڑا۔ آخر کو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو جنتی، باقی سارے جہنمی، یہ اللہ کے قرآن کے علاوہ جس طرف بھی جاؤ گے وہ نقصان ہوتا ہی ہے۔ کہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں۔ قرآن نے نام بھی اس کا مسجد ضرار، ضرر پہنچانے والی جاتی، اور کہ مساجد کے باہر لگے ہوئے بورڈ بھی دیکھے ہوں گے، فلاں فلاں کا داخلہ اس میں ممنوع ہے۔ کیا بات ہے، یہ اللہ کی مسجدیں ہیں، ہائے افسوس، اتنی بڑی تنگ نظری، اتنا یہ سارے تیار ہوں گے اس بات پہ کہ ان ساری مسجدوں کو گرا دے جہاں فرقہ بندی کے کاروبار ہوتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ تفریق پیدا کرو اور اپنا کام نکالو۔ صدیوں پہ جو رہی ہیں اس میں بھی یہی ہوتا رہا ہے۔ تخت نشینی کے لیے جو کوئی بھائی تخت پہ بیٹھتا ہے پہلے اپنے سارے بھائیوں کو مار کے تخت پہ بیٹھتا تھا، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد یوسف ہوں۔ آپ مجھے اور نظر ریاض خان صاحب کو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے فرقہ بندی جرم ہے۔ جی خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند کریم نے اس کائنات کو اپنے قوانین کے تحت بنا کر ہر ایک پہ اپنا کنٹرول، اپنا اختیار، اپنی طاقت رکھی۔ انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا، وراثت عرضی اور خلافت عرضی کا اس کو تاج پہنایا، خیر و شر کی تمیز بخشی، یہ سارے اختیارات دے کے اور اس کائنات کو مسخر کرنے کی بھی اسے صلاحیت دی۔ لیکن یہ بھی کہا کہ زندگی کے مسائل کو سلجھانے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر چلانے اور اپنی ذات کی کامل نمو کے لیے تمہیں اس دنیا میں میرے بندے آئیں گے، میرا پیغام، میرے پیغامبر اور میرے رسول آئیں گے، وہ تمہیں میری ہدایات پہنچائیں گے۔ جو ان ہدایات پہ عمل کرے گا وہ امن، سکون، خوف و حزن سے معمون جنتی زندگی پائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو اللہ کے قوانین سے انحراف کرے گا، تکذیب کرے گا، وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں میں نقصان میں رہے گا۔ اسلام کی تعلیم کا یہ سادہ سا خلاصہ ہے۔ تمام انبیاء کرام اس نظریے کے پرچارک رہے، اس نظام کو، اس تعلیم کو، ان اصولوں کو دنیا کو سمجھاتے رہے۔ تمام انبیاء کا مذہب، مسلک، شرع ساروں کی ایک ہی رہی۔ قرآن نے ان سب کو امت مسلمہ کہا ہے، ان کو ایک ہی امت قرار دیا ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے بھی اپنی احادیث مبارکہ میں یہی فرمایا ہے کہ ہم تمام انبیاء کی دعوت ایک رہی، بلا کسی اجر و معاوضہ کے انسانوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے والی یہ ہستیاں ہمارے لیے بہت کچھ نمونہ چھوڑ کے گئیں۔ اور آخر میں اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الانبیاء تمام تعلیمات کا خلاصہ، نچوڑ اور محاصل لے کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے انسانیت تک کما کہو یہ پیغام پہنچایا۔ اب وہی دین قابل قبول اور وہی نظریہ انسانیت کی فلاح کا ضامن ہے جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اور اس کا اظہار، اس کا ضابطہ، اس کا اصول، اس کی نمائندگی قرآن کریم۔ قرآن کریم پر آپ کی عملی زندگی، آپ کی سنت قرآن کریم کے مطابق، یہ ہے دین کا مختصر سا خلاصہ۔ اب اس امت میں اس دین کو چھوڑ کر اپنے نظریے استعمال کرنا، اپنی باتیں کرنا اور اپنی مرضی پہ چلانا ابلیسی اور شیطانی ہتھ کنڈے ہیں۔ ان سے ہمیں آگاہ رہنا چاہیے۔ جو اسلام کو تسلیم کرتے ہیں انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کی تعلیمات اصل میں ہے کیا۔ ہم نے کسی کو، دوسرے کو کی پیروی نہیں کرنی، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنی۔ تھوڑی سی یہ تمہیدی باتیں سمجھنے کے بعد اب آپ دیکھیں، اس دنیا میں ہمیشہ سے حق و باطل کے درمیان کشمکش رہی۔ چراغ مصطفی سے ہمیشہ شرار بولاوی ستیزہ کار رہا۔ ابراہیمیت کے ساتھ ساتھ نمرودیت پر سر پیکار رہی۔ شیطانیت اور ابلیسیت کے ساتھ، رحیمیت کے ساتھ شیطانیت اور ابلیسیت نے مار کارائیاں کی۔ جنگ و جدل کے سارے سلسلے یہی رہے کہ ایک طرف ظلم ڈھانے والے تھے، ایک طرف ظلم سہنے والے تھے۔ اب یہ سارا سلسلہ، یہ ساری کشمکش پوری انسانیت کے اندر برپا ہے۔ تو دنیا میں سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ ظلم جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عدل و انصاف، مساوات، رواداری، قانون ضابطہ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم نے سب سے بڑا، ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے میں پنجابی میں کہتے ہیں نا، میں تینوں ظلم دا معنی کھول سناواں، چیز کسے نو رکھ دینا تھاؤں بے تھاواں۔ یعنی جو چیز جس مقام کی نہیں ہے اس کو اس مقام سے ہٹا کر کسی اور مقام پہ لگا دینا، فٹ کرنا، یہ ظلم ہے۔ انسان کو خدا بنا لینا، خدا کو اپنی انسانیت کی سطح پر لے آنا، یہ ظلم ہے سب سے بڑا۔ اور اسی لیے شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا۔
وہ بلا شرکت غیر مالک ہے، انل حکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنی حکمرانی میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اب اللہ کے قانون کو چھوڑ کر غیروں کے قانون میں پناہ لینا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہی فرقہ بندی کی بنیاد ہے کہ انسان جب اللہ کے قانون کو ناکافی سمجھتے ہوئے، اللہ کے قانون کو مکمل اور مکمل نہ سمجھتے ہوئے، ادھورا سمجھتے ہوئے دوسروں کے قوانین پہ چلے یا دوسرے قوانین پہ چلائے اور کہے کہ اس میں تو یہ مسائل ہمارے نہیں حل ہوئے۔ اب قرآن کریم کو اپنے مسائل کے حال کا مداوع نہ کر سکنے کا ایمان رکھنا یہ کافرانہ فعل ہے، یہ جرم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرقہ بندی پہ، ختم کے لعنت ہونے پہ، جھگڑا ہونے پہ، خراب ہونے پہ یہ بڑا زور دیا اور سمجھایا ہے کہ تم ساری امت ہو، امت کے اندر تفرقے بازی بڑا جرم ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم اس سلسلے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ سب سے پہلے ہم 30/31-32 دیکھتے ہیں جی، 30/31-32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الروم کی 31 اور 32 آیت تلاوت کرتا ہوں۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ عزیزان من، آیت زیر نظر پڑھنے سے پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ آس پاس سے آپ کو سباق بھی دیکھ لیا کریں۔ اس سے پہلی آیت یہ ہے کہ میرے پیغمبر آپ حنیف بن کر، یکسو ہو کر اپنا منہ جو ہے یہ دین کی طرف متوجہ کر لیں، یعنی آپ اپنی ساری زندگی کس کو سامنے رکھیں؟ دین خدا بندی کو، اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ اللہ کے بنائے ہوئے کو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ کے قوانین میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی، یہی دین قیم ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے اور یہ نہیں جانتے۔ اس کے بعد آگے جملے دیکھیں، پھر کہا ہے منیبین الیہ، اپنی ساری توجہ، اپنی انابت اپنا اللہ کی طرف رکھو، اللہ کرو، یعنی اس کے قوانین کی نگہداشت کرو اور ان کو عملاً قائم کرو، جس کا عملی اظہار نمازوں کے اندر ہوتا ہے یا صلات کے اندر ہوتا ہے۔ صلات قائم کرو، یہاں صلات سے مراد وہ پورا نظام مراد ہو سکتا ہے جو اللہ کریم نے انسانیت کو دیا ہوا ہے اور جس کی نمائندگی ہماری نمازیں کرتی ہیں۔ ہم نے اسی طرح جس طرح سے رکوع سجود کرتے ہیں، اللہ کے آگے بھی اسی طرح سے جھکنا ہے اللہ کے نظام کو۔ اور پھر دیکھیں کیا جملے ہیں، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین نہیں ہو جانا۔ یہاں یہ آیت ختم ہوئی ہے، اس کے اوپر دیکھیں لا لکھا ہوا ہے۔ لا کا مطلب ہوتا ہے کہ بات ختم نہیں ہوئی، آگے مشرکین کی پہچان کرائی جا رہی ہے۔ یہ کون ہے مشرک؟ ان لوگوں میں سے من الذین فرقوا دینہم، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے، دین میں تفریق کر لی، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ ہو گئے، پارٹیاں بنا لی، فرقوں کی بنیاد پر جماعت سازی شروع کر دی، فرقوں کی بنیاد پر تعصبات شروع کر دیے۔ دیکھیں خاندان، قبیلے یہ جو ہیں یہ جرم نہیں ہیں، یہ تو تعارف کے لیے ہوتے ہیں، علاقائی نسبتیں تعارف کے لیے ہوتی ہیں، رنگ نسل خون وطن کے جھگڑے یہ تو علاقائی نسبتیں ہیں، ان کے ذریعے سے پہچان ہوتی ہے، ان کی بنیاد پر تعصبات دکھا کر لڑنا جھگڑنا یہ جرم ہے سب سے بڑا۔ اور پھر اپنے آپ کو کیا کرنا، یہ سمجھنا کہ جو میرے پاس ہے وہ تو حق ہے، جس پہ میں چاہ رہا ہوں وہی درست ہے اور جس پر دوسرے چاہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ یہ حقیقت ایسی نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے جیسے ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں 4 مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی۔ آپ دیکھیں ان کے اندر کیا سب سے بڑا مسئلہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمارا مسلک صحیح ہے لیکن غلطی کا امکان ہے اس کے اندر، انسانی ہی ہوتی، اور جو دوسرا مسلک ہے وہ حق ہے، اس کے جھوٹ ہے یا کم ہے یا ضعیف ہے یا غلط ہے، وہ اس میں احتمال ہے درست ہونے کا، تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ مجھے اپنے مسلک پر، مسلکوں سے ہٹ کر قرآن کریم کی طرف دیکھو تو یہ کہتا ہے کہ مختلف علاقوں میں مختلف ماحول پہ حالات کے مطابق ہے، اصولوں کی 4 دیواری کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے مسائل کو سلجھائیں علاقائی نسبتوں کے مطابق، لیکن جو بنیادی تعلیمات ہیں، جو انسانی قدریں ہیں، جو اقدار حیات ہیں، جو قرآن کریم کے دیے ہوئے اصول ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے اتنی بڑی سادہ سی بات ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی طرف رجوع کرو اور اس صلاۃ کا نظام قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور پھر پارٹی بن گئے اور پھر آپس میں لڑنا جھگڑنا مارنا اور فساد برپا کرنا شروع کر دیا۔ یہ سارا غلط ہے۔ یاد رکھو ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو جنتی باقی سارے جہنمی۔ یہی بات 23/53 میں کہی گئی ہے کہ جو اپنے دین میں ٹکڑے بنا کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو غلط ڈھال لیتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ٹھیک ہے، باقی کے پاس غلط نظریہ ہے۔ اپنے نظریے پر نظر ثانی کرنا یہ بڑی بات ہے، یا اس کو سوچنا کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اپنے آپ کو درست سمجھتے ہوئے
دوسروں کے نظریے کو بھی نظر انداز نہیں کرنا، ہر ایک کی سنو، اور اللہ نے عقل و فکر دیا ہوا ہے، معیار دیا ہوا ہے حق و باطل کا آپ کے پاس، فرقان آپ کے پاس کتاب موجود ہے، اللہ کا فرمان میرے پیغمبر علیہ السلام کا اس پر طریقہ کار وہ سارا موجود ہے، اس کی روشنی میں خود جائزہ لے لیا کرو۔ اب اگر اس کے باوجود کوئی اپنی منمانی کرتا ہے، فرقہ بازی کرتا ہے، تو پھر اس کو اسلام میں اس کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں 6/159 پہ آتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الانعام کی 160 ہے میرے پاس۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون۔ دیکھیں قرآن کریم نے اس سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا، وہی لفظ جو آپ نے پچھلی آیت میں پڑھے کہ جو لوگ اپنے دین میں تفرقہ بازی کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں پارٹیاں بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم حق پہ ہیں باقی سارے جہنمی ہیں، ان کے بارے میں دوبارہ یہ کہا جا رہا ہے۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ میرے پیغمبر وہ کہیں گے کہ ہم سارے عاشق رسول ہیں، ہم تو پیغمبر علیہ السلام کی امتی ہیں، ہماری وہ شفاعت کریں گے، ہمیں قیامت والے دن وہ چھڑا لیں گے، ہم ان کے اپنے امتی ہونے پر فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا اعلان کیا ہوا ہے؟ قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا ہے؟ اے بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے، ان الذین فرقوا دینہم، اور پھر اس کے بعد گروہ ہو گئے اور پارٹیاں بنا لیں، آگے لفظ ہے میرے پیغمبر آپ کا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، لست منہم فی شیء، کسی شے میں، کسی معاملے میں، کسی بات میں آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں پیغمبر علیہ السلام سے جب تعلق نہ رہا، ان سے جب رشتہ کٹ گیا تو پھر کس کام کے رہے؟ جب وہ نہیں تو پھر کائنات نہیں، پھر اللہ بھی نہیں، جنت بھی نہیں، پھر فرقہ بنانے والوں کا میرے پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ ان کو سزا دے گا اور ان کا پھر کیا ہوا اب ہم جتلا دیں گے۔ کتنی بڑی بات کہی ہے قرآن کریم نے کہ ایسے لوگوں کا جو دین میں فرقے پاتے ہیں، کرتے ہیں، کسی کو کافر قرار دینے سے پہلے، کسی کو جہنمی بنا دینے سے پہلے، کسی کو مرنے کے بعد اس کے کو یہ کہنے کے بعد کہ وہ جہنمی ہے اور یہ فلاں جنتی ہیں، یہ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ آگے دیکھیں اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، بڑی اچھی واضح مفہوم ہے۔ جو اللہ کے قانون پہ چلے گا، نیک کام کرے گا، 10 گنا اجر ملے گا، جو برا کام کرے گا اس کے برابر اس کو سزا ملے گی۔ یہ تو رحمت ہے نا میرے اللہ کی، اچھے کام کرو گے 10 گنا بڑھا کے ملے گا، اور ان لوگوں پہ ظلم نہیں ہوگا۔ آپ کہہ دیجئے مجھ کو میرے پروردگار نے، اللہ نے سیدھا راستہ بتا دیا ہے۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین حنیف پر تھے اور شرک نہیں کرنے والوں میں سے تھے۔ شرک کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ اللہ کو دوسرا کوئی الہ بنا لیتے، کوئی اللہ کے علاوہ، وہ اپنی جگہ پہ وہ تو ننگا شرک ہے، بتوں کی پوجا کرنے والے، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسروں کے قانون کو اپنے مسائل کے حل کے لیے لانے والے یا ان کے اوپر چلنے والے۔ آگے دیکھیں پھر کیا کہا، مومن کی تو یہ پہچان ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میری صلات، میری قربانیاں، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، چلتے جائیں ساری آیات کے اوپر، آگے چلتے جائیں جناب۔ اس کے بعد 164 نمبر آیت پہ جا کے میں یہاں پہ پھر دوسری طرف آتے ہیں، میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا لوں؟ اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر کسی اور کے قانون کو چلاؤں، قرآن چھوڑ کر دوسری کتابوں پہ چلاؤں، حالانکہ وہ مالک ہے اور اس نے ہمیں یہ ساری تمت کلمات اور رب کا صدق و عدلہ، یہ اللہ نے صدق اور عدل کے ساتھ ہمیں کتاب دے دی مکمل شکل میں۔ پھر کسی اور کے دروازوں پہ کیوں جھکتے ہو؟ کسی اور کے سامنے اپنے مسائل کیوں لے کے جاتے ہو؟ میں پھر تبلیغی بھائیوں کا جملہ عرض کر رہا ہوں، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اللہ کے قانون پہ بھروسہ، اللہ کے قرآن پہ بھروسہ، اس کو ان معنوں میں لو، اور اللہ کے قرآن کے علاوہ جس طرف بھی جاؤ گے وہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اب تمام انبیاء کی یہ دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے۔ ایک آیت اور مزید دیکھتے ہیں، مزید 20/94۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ 94 نمبر آیت ہے۔ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ جی اس آیت کریمہ میں دیکھیں کیا ارشاد فرمایا گیا، 2 پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کسی کام کے لیے باہر گئے ہیں، کسی ڈیوٹی کے لیے، کسی فرض کے لیے۔ میں روایاتی تفسیر اور تفاسیر بیان کرنے سے قاصر ہوں، یہ بات صرف سمجھ لیں کہ چند دنوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا قائم مقام حضرت ہارون کو بنایا اور خود کسی کام کے لیے اللہ کا مقرر کیا ہوا کوئی فریضہ ہوگا جو ادا کرنے گئے ہوں گے۔ وہاں یہاں بہت ساری روایات ہیں۔ بہرحال جب ان کے بعد قوم جو ہے حضرت ہارون کے موجودگی میں بچڑے کی پوجا شروع کر دی، سامری نے ان کو اپنے سامریت میں جکڑ لیا یا دھوکہ دے دیا، تو کیا خیال ہے حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھایا نہیں ہوگا؟ سمجھایا ہوگا، لیکن کیونکہ وہ پیغمبر تھے وہ تائید تو کر نہیں سکتے تھے، اس شرک کو ہوتے ہوئے انہوں نے ان کو سمجھایا کہ یہ اللہ کے قانون کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ ظلم ہے، توحید کا دامن پکڑے رہنا چاہیے تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ ان کی قوم نے ان کے کہنے پہ یا ان کی نرمی کی وجہ سے
اپنی غیر اللہ کی پوجا نہ چھوڑی. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ قوم تو ساری شرک میں مبتلا ہے, تو انہوں نے بھائی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا. یہاں ساری باتیں چھوڑ دیں کہ انہوں نے کیا کہا. حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میرے بھائی ناراض ہونے سے پہلے, میرے اوپر مجھے ڈانٹنے سے پہلے میری بات سمجھ لیں کہ میں نے ان کو سمجھایا تھا, لیکن میں نے سختی اس لیے نہیں کی کہ تو کہے گا کہ میرے بعد تو نے اس قوم کے اندر جھگڑا ڈال دیا. میں نے سوچا کچھ لوگ میرے حامی ہو جائیں گے, کچھ میرے خلاف ہو جائیں گے, اس طرح سے تفرقہ بن جائے گا. تو میں نے کچھ آپ کی آمد تک اس کو ملتوی رکھا کہ آپ آئیں گے, مل کے لائے عمل بنائیں گے. دیکھیں کیا ترجمہ ہے. ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میرے مان جائے بھائی, میری داڑھی نہ پکڑ. اس کا داڑھی پکڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ یہ لے لیں کہ انہوں نے واقعی داڑھی پکڑ لی ہوگی. ناراضگی کا اظہار ہے. سر کے بال نہ کھینچ, یہ سختی کی ہوتی ہے بھائی, بہت زیادہ مطلب ڈانٹنے کا انداز بن جاتا ہے. مجھے تو صرف یہ خیال دامن گیر رہا کہ کہیں آپ یہ نہ فرما دیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا, فرقتا بین بنی اسرائیل, اور پھر میری بات کا انتظار نہ کیا. یہ کہہ کے بھی تو گیا تھا نا, بلکہ حقیقی تعلیم بھی یہی تھی کہ قوم کو متحد رکھنا ہے, ان میں فرقے نہیں ڈالنے. میں اس لیے تمہارے آمد کے انتظار میں رہا. مجھے اچھا نہیں لگا, گوارا نہیں کیا میں نے تو شرک کو. دیکھیں یہاں پہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم تھا, وہ شرک کر رہے تھے, تو شرک کو کچھ وقت کے لیے گوارا کر لیا کہ اس کے بدلے میں فرقہ بندی نہ شروع ہو جائے. فرقہ بندی اتنا بڑا جرم ہے وقتی طور پر. تفرقہ شرک جیسا ظلم جو ہے یہ اس کو زیادہ سختی سے نہیں روکا. اب آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں, اپنی صورتحال کو مد نظر رکھ لیں کہ توحید کہاں اور شرک کہاں, اور پھر اس کے بعد اس کو اگر برداشت کرنا ہے تو صرف اس وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی ایسی تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے کہ فرقہ بندی نہ ہو. فرقہ بندی اس سے بڑا ظلم ہے, جرم ہے, یہ نہیں مٹتا اگر یہ شروع ہو جائے تو. اس لیے قرآن کریم نے یہ دیکھیں, آپ خود اس پہ سوچیں اس بات کو کہ قرآن کریم کیا کہنا چاہ رہا ہے اس سلسلے میں. آگے مزید آیات دیکھتے ہیں. 9/107. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ التوبہ کی 107 آیت ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. جی, مسلمانوں کے نزدیک مساجد اللہ کا گھر ہی ہے, معاشرتی اور ثقافتی اور تہذیبی مرکز ہے ہمارا. جس زمانے میں اسلام ہماری رگوں میں تھا, ہمارے وجود ہمارے معاشرے میں تھا, تو اس میں مسجد کا جو مقام تھا وہ ایک قسم کے علاقائی ہیڈ کوارٹر کے طور پر ہوتا تھا. یہ مرکز تھی مسلمانوں کے تمام مسائل کو سلجھانے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پر جا رہے تھے تو کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ ہم مدینہ سے کچھ فاصلے پر ہیں, وہاں سے ہمیں نماز کے لیے آتے ہوئے, صلات کے لیے آتے ہوئے وقت لگ جاتا ہے, ہم نے اپنے علاقے میں مسجد بنائی ہے, آپ برکت کے لیے وہاں آ کے نماز ایک دو ہمارے ساتھ پڑھیں گے, افتتاح کر دیں. یوں سمجھ لیں نئی زبان میں آپ نے فرمایا, غزوے سے واپسی کے بعد دیکھیں گے جب آپ واپس آئے تو یہ میرے پیغمبر پر وحی آئی ہے کہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں. قرآن نے نام بھی اس کا مسجد ضرار, ضرر پہنچانے والی بات. اور کیا کیا, اور کفر کی باتیں کریں, اور کیا کریں, وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں میں تفریق ڈالیں اس مقصد کے لیے, یعنی مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے, کفر کو کمیت بڑھانے, کفر کو پھیلانے کے لیے, تقویت دینے کے لیے, اور مومنوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے. دیکھیں کتنا بڑا جرم ہے. اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے. پھر وہ کیا کہیں گے, قسمیں کھا کھا کے کہیں گے انا ارادنا الا الحسنى. ان کا تو ارادہ بڑا خوبصورت ہے, وہ تو اللہ کے راستے میں یہ کام کر رہے ہیں, اپنے لیے جنت میں گھر بنا رہے ہیں, مسلمانوں کے لیے مرکز بنا رہے ہیں, اور ہماری نیت تو بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں گواہی دے رہا ہوں یہ بالکل جھوٹے ہیں. اور پھر اگلی آیت میں جملہ دیکھیں, آپ اس میں کھڑے نہیں ہوں گے کبھی بھی, لا تقم فیہ ابدا. میرے پیغمبر آپ نے اب تک اس مسجد میں کھڑا نہیں ہونا. ایسی مسجد جو مسلمانوں کو ضرر پہنچائے, ان میں تفریق پیدا کرے, اور کفر کا گڑھ بن جائے, ایک قسم کا اڈا بن جائے, کفر کے خلاف کفر کے ہاتھ میں سکیمیں بنانے کے لیے آپ اس مسجد میں قدم نہیں رکھیں گے. آپ عزیزان مان ذرا اس لفظ پہ غور کریں, لا تقم فیہ ابدا. آپ نے ابد تک اس میں قدم نہیں رکھنا. کیا میرے پیغمبر نے قیامت تک ابد تک اپنے آپ نے وجود کو باہر رکھنا تھا؟ وہ تو 23 سال کے بعد اس دنیا سے پردہ پوش ہو گئے, انہوں نے پردہ فرما لیا. لیکن ابدا پھر کن کے لیے ہے؟ میں اب پیغمبر علیہ السلام کی امت کو یہ کہا جا رہا ہے, قیامت تک ان کے نام لیووں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ایسی مسجدوں میں قدم نہیں رکھنا جہاں تفریق بین المومنین ہوتی ہو. افسوس یہ ہے کہ مجھے روئے زمین پر کوئی جگہ دکھائیں یا کوئی ایسی مسجد بتائیں جس مسجد کو اللہ کی مسجد کہا جا رہا ہے تو ساری اللہ کی مسجد ہیں, لیکن جن میں تفریق نہیں ہوتی, کسی کے دوسروں کو جس میں داخلے کی اجازت تک نہیں دی جاتی. آپ نے مساجد کے باہر لگے ہوئے بورڈ بھی دیکھے ہوں گے, فلاں فلاں کا داخلہ اس میں ممنوع ہے. کیا بات ہے, یہ اللہ کی مسجدیں ہیں. ہائے افسوس, اتنی بڑی تنگ نظری, اتنا بڑا غلیظ کام, تفرقہ بازی بذات خود جرم,
اور پھر مسجدوں کے اندر تفریق، اور کوئی مسجد ایسی نہیں ملے گی جہاں اللہ کی جو مسجد کہا جا سکے، ایسی مسجدوں کو میرے پیغمبر کے حکم کے مطابق گرا دینا چاہیے۔ آپ نے اس مسجد کو گرا دیا تھا۔ دیکھیں اس سے پہلے مسلمانوں میں، یہ مولانا یوسف صلاح الدین صاحب فرما رہے ہیں، مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی غرض سے جو مسجد بنائی جائے وہ مسجد زرار ہے، اس کو ڈھا دیا جائے تاکہ مسلمانوں میں تفریق اور انتشار پیدا نہ ہو۔ کیا یہ سارے تیار ہوں گے اس بات پہ کہ ان ساری مسجدوں کو گرا دے جہاں فرقہ بندی کے کاروبار ہوتے ہیں؟ کہاں؟ آپ اتنا تو کر لیں، گوارا تو کر لیں، بات تو سمجھ لیں کہ ایسی مسجدوں میں، یہ اللہ کے گھروں میں تفریق بین المومنین نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کہیں گے جی کہ مومن صرف ہم ہی ہیں، یہ سب سے بڑا جھگڑا ہے، اسی بات کو ختم کرنا ہے۔ قرآن کے میزان پہ اپنے آپ کو پرکھو کہ فرق کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں یہ کن کا وتیرہ ہے تفرقے پیدا کرنا، آپ کو سمجھ آ گئی، مشرکوں کا کام ہے، اور فرعونیت کا بھی یہی طریقہ کار ہے، ڈکٹیٹر اور جابر بھی یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ 28/4 میں ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ القصص کی 4 نمبر آیت ہے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ یقیناً فرعون نے زمین میں بڑی سرکش اختیار کر لی تھی، طغیانی پہ آیا ہوا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس دنیا میں ڈکٹیٹر اور قابض سمجھتا تھا، رب بنا ہوا تھا، انسانوں کا مالک بنا ہوا تھا۔ فرعونیت کا آج ایک پہچان ہے فرعونیت کی، جو دنیا میں اپنے آپ کو الہ سمجھ رہا ہو، قوم کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا۔ اور کرتا کیا تھا؟ وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، اس نے پارٹیاں بنا رکھی تھی درمیان میں، اور ان میں کبھی ایک فرقے کو کمزور کرتا اور دوسرے کو طاقتور کرتا، اور پھر دوسرے کو کمزور کر کے پہلے کو طاقتور کرتا۔ صاحب عزت لوگوں کو ذلیل رکھتا اور ذلیل لوگوں کو عزت والے مقام پہ بٹھاتا تھا، اور ان لوگوں کے جن کے اندر جوانمردگی دیکھتا ان کو وہ ذبح کر دیتا، ان کے ساتھ لڑائیاں کرتا، ان کو تنگ کرتا، اور جو کچھ نہ کر سکنے والے ہوتے تھے انہیں زندہ چھوڑتا تھا، ان کے نوجوانوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ بے شک و شبہ وہ کیا تھا؟ مفسد تھا، فسادی تھا۔ اس کا طریقہ کار ہی کیا تھا؟ ڈیوائڈ اینڈ رول۔ اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ تفریق پیدا کرو اور اپنا کام نکالو۔ صدیوں پہ پھیلی ہوئی تاریخ میں ہمیشہ ڈکٹیٹر یہی کرتے رہے۔ ہماری تاریخ بھی کوئی اتنی شاندار اس لحاظ سے نہیں ہے کہ مسلمانوں کی حکومتیں، جو مسلمانوں کی نام نہاد اسلام کی نہیں حکومتیں جو رہی ہیں، اس میں بھی یہی ہوتا رہا ہے۔ تخت نشینی کے لیے جو کوئی بھائی تخت پہ بیٹھتا ہے، پہلے اپنے سارے بھائیوں کو مار کے تخت پہ بیٹھتا تھا۔ اب ارے یار، جس انسان کا تخت بھائیوں کے لاشوں پہ رکھا جائے وہ کہاں امن و سکون دے سکتا ہے؟ جو تخت کی خاطر باپ کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دے، جو باپ کو قید کر دے، باپ سے اپنی حکومتیں چھین لے، ان کے لیے کیا آپ کر سکتے ہیں؟ یہ ہے سارا انجام فرقہ بندی کا، یہ فرعونیت کا طریقہ کار رہا ہے۔ پھر آگے 49/10 میں یہ کہا گیا ہے کہ سارے مسلمان مومن بھائی بھائی ہیں۔ پھر آگے یہ کہا گیا کہ بہت ساری آیات میں کہ یہ فرقہ بندی شروع ہوتی ہے باغیم بینہم، اور پھر کئی آیات میں یہ کہا گیا کہ قرآن کریم ان تمام لوگوں کے اختلافات مٹا دے گا جو اختلافات ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور یہی میرے پیغمبر نے کیا۔ ان کے سامنے معیار دے گئے ان کو پرکھنے کا، تمام روایات کو، تمام باتوں کو، تمام عقیدوں کو پرکھنے کا، یعنی معیار ہے اللہ کی کتاب اور اس پر میرے پیغمبر علیہ السلام صلاۃ والسلام کا طریقہ کار۔ مزید اگر بات کرنی تو ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ، ورنہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے دامن سے وابستہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلنے کی اور ان کی سنت کو اپنانے کی توفیق دے، تاکہ ہم واقعی دعویٰ کر سکیں کہ ہم پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ آپ کو صحت و سلامت رکھے۔ والسلام۔ اچھا ناظرین، اگلے پروگرام تک اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔